ایک شکاری کا اللہ پر بھروسہ، ایک سبق آموز کہانی۔ کبھی کبھار انسان کے ہاتھ خالی رہتے ہیں مگر دل کو بھرا رکھنا پڑتا ہے، بھروسے سے، یقین سے اور صبر سے۔ اونچے پہاڑوں کے دامن میں ایک بوسیدہ سا کچا گھر تھا جہاں ایک سادہ دل شکاری رہتا تھا۔ اس کا بدن دھوپ سے جھلسا ہوا، آنکھوں میں فکر مندی، مگر زبان پر ہمیشہ ایک ہی جملہ ہوتا تھا، جس نے جان دی ہے وہی نان دے گا۔ اس کا چھوٹا سا خاندان اور ایک بیوی اور 2 ننھے بچے تھے۔ 3 دن سے فاقے پر تھے۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ کہتی کچھ نہ تھی۔ بچے مٹی سے کھیل کر بھوک بھگاتے اور باپ ہر صبح اپنی خالی ترکش اور پرانی کمان لے کر جنگل کا رخ کرتا تھا۔ اس دن بھی سورج کی کرنیں جب پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے آئیں، وہ خاموشی سے اٹھا۔ بیوی نے سوالی نظروں سے دیکھا مگر وہ صرف اتنا بولا، آج اللہ دے گا، مجھے یقین ہے۔ جنگل خاموش تھا، پرندے بھی شاید کچھ چھپ گئے تھے۔ وہ دن بھر گھومتا رہا، نہ کوئی ہرن، نہ کوئی خرگوش، نہ پرندہ۔ شام تک اس کے کندھے جھک گئے تھے، پیٹ اندر کو دھنسا ہوا تھا، مگر وہ تھکا نہیں لوٹا۔ صرف ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یا رب، تو چاہے تو ایک جھاڑی سے رزق ادا کر دے، میں تیر چھوڑنے کے لائق نہیں رہا، اب بس تیرا کرم ہو۔ اندھیرا ابھرنے لگا، وہ خالی ہاتھ واپس لوٹا، مگر جنگل کے کونے میں کچھ سا، کوئی آہٹ، جیسے کوئی زخمی جانور کراہ رہا ہو۔ جب شکاری جنگل کے سناٹے میں واپس پلٹنے لگا تو ایک غیر معمولی آواز اس کے سامنے آئی۔ قدم رک گئے، کسی پتے کی ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز، پھر ایک قرع، جیسے درد سانس بند کر نکل رہا ہو۔ شکاری فوراً چوکس ہو گیا۔ وہ درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھا، ایک جھاڑی کے پیچھے جھانکا، وہاں ایک زخمی ہرن پڑا تھا جس کے پیر میں تیر لگا ہوا تھا۔ وہ تیر اس کے اپنے ترکش کا نہیں تھا۔ وہ چونک گیا، یہ تیر تو کسی اور شکاری کا معلوم ہوتا ہے، مگر ہرن شاید زخمی ہو کر یہاں تک بھاگا تھا اور اب مزید نہیں چل سکتا۔ ہرن کی سانسیں تیز تھیں، آنکھوں میں پانی اور جسم کانپ رہا تھا۔ شکاری کے دل میں عجیب جذبہ جاگا۔ اس نے اپنی چھری نکالی مگر پھر رک گیا۔ وہ ہرن کی طرف جھکا اور آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ، یہ تو تیرے ایک مخلوق کا امتحان ہے، کیا میں اسے تکلیف دے کر اپنا پیٹ بھروں یا پھر اس کی مدد کروں؟ اچانک اس کے دل میں ایک فیصلہ ہوا۔ اس نے آہستہ سے تیر نکالا، زخم کو اپنے پرانے کپڑے سے باندھا اور ہرن کو پانی پلانے کے لیے قریبی ندی کی طرف لے گیا۔ راستے میں اس نے دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، میرا تو قلب تجھ پر ہے، میں تیرے دیے ہوئے رزق سے انکار نہیں کروں گا، مگر کسی زخمی پر ظلم بھی نہیں کر سکتا، تو ہی راستہ کھول۔ ندی کے کنارے ہرن کا زخم دھویا۔ کچھ دیر بعد ہرن کی سانسیں ہموار ہوئیں۔ شکاری نے سوچا شاید اب یہ بچ جائے، مگر اسی لمحے ندی کے پیچھے ایک درخت کے نیچے کچھ چمکدار چیزیں نظر آئیں۔ وہ چونک کر قریب گیا اور جو اس نے دیکھا وہ حیرت میں ڈبا دینے والا تھا۔ ایک چھوٹا سا بورا تھیلا زمین پر دھنسا ہوا تھا، اس میں سے چمکتے سکے جھانک رہے تھے، کسی پرانے زمانے کا خزانہ، کوئی مسافر کی چھوڑی امانت۔ یا اللہ کی طرف سے اشارہ۔ شکاری وہیں زمین پر بیٹھ گیا، سجدے میں جھک گیا۔ میں نے زخمی ہرن کو بچایا ہے، تو نے میرا پیٹ بھرنے کا بندوبست کر دیا، واقعی تو سب سے بڑا رزق دینے والا ہے۔ ہرن اب خاموشی سے شکار کو دیکھ رہا تھا، جیسے اللہ نے اسے ایک پیغام کے لیے بھیجا ہو۔ ندی کے کنارے چاندنی میں چمکتے ہوئے سکے، شکاری کبھی اتنا سونا ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، دل تیز دھڑکنے لگا اور ہاتھ لرزنے لگے۔ تھیلے کو تھامتے ہی وہ لمحہ بھر کو بھول گیا وہ کہاں ہے۔ دل میں ایک آواز آئی، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، رکھ لے، تیرے صبر کا پھل۔ مگر اچانک ایک اور آواز نے سرگوشی کی، مگر یہ تیرے ہاتھ سے پیدا نہیں ہوا، یہ تجھے تلاش کرتے نہیں آیا، کہیں یہ کسی کا کھویا ہوا مال تو نہیں؟ ضمیر اور خواہش میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف بیوی کی بیمار حالت، بچوں کی بھوک، خالی گھر، دوسری طرف وہ وعدہ جو اس نے خود سے کیا تھا کہ ہر حالت میں حلال رزق ہی کھائے گا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، تھیلا ہاتھ میں تھا مگر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔
یا اللہ اگر یہ کسی کا حلال مال ہے تو وہ خود میرے لیے حلال رزق عطا فرما، مجھے آزمائش میں ڈال کر گناہ میں نہ ڈال۔ چند لمحوں بعد اس نے فیصلہ کر لیا، اس نے تھیلے کو دوبارہ وہیں گاڑ دیا، پتھروں سے جگہ کو ڈھک دیا تاکہ جانور نہ کھود سکیں، اور دل ہی دل میں نیت کی اگر 3 دن میں کوئی اس کا دعویٰ کرنے والا نہ آیا تب میں اسے اپنا نصیب سمجھ کر لوں گا اور اس کا کچھ حصہ مسکینوں میں بھی تقسیم کر دوں گا۔ وہ زخمی ہرن کو آزاد کر کے جنگل میں چھوڑ آیا۔ ہرن نے ایک آخری بار مڑ کر اسے دیکھا جیسے دعا دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ شکاری خالی ہاتھ مگر دل مطمئن لے کر واپس لوٹا، مگر پہنچا تو بیوی نے سوالی نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرایا اور اتنا بولا، آج بھی اللہ نے مجھے کچھ سکھایا ہے، کل ضرور کچھ دے گا۔ ندی کے اس پار ایک پرانا شخص اپنی لاٹھی لیے جنگل میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی زبان ایک فقرہ گا رہی تھی، یا اللہ میرا بورا مجھے واپس دلا دے، اس میں میرے بچوں کی زندگی ہے۔ صبح کی مدھم روشنی جب پہاڑوں پر بکھری تو شکاری حسب معمول ندی کی سمت نکل پڑا، مگر آج اس کے قدموں میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ندی کے کنارے پہنچ کر اس نے پہلے جھاڑیوں کو دیکھا، تھیلا وہیں تھا محفوظ۔ وہ مسکرایا اور اللہ کا شکر کیا۔ اچانک جھاڑیوں کے اس پار ایک لاٹھی کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ ایک بوڑھا شخص دھیرے دھیرے نڈھال قدموں سے آ رہا تھا، کپڑے گرد آلود تھے، آنکھوں میں پریشانی اور زبان پر صرف ایک فکرہ تھا، میرا تھیلا، یا اللہ بس میرا تھیلا مجھے واپس دلا دے۔ شکاری کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا، بوڑھے کے قریب آیا اور پوچھا، بابا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ بوڑھے نے سر اٹھایا اور آہ بھری، کہا، میں یہاں سے گزر رہا تھا، کل میرے ہاتھ سے ایک تھیلا گر گیا، میری عمر بھر کی جمع پونجی تھی، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، قرض چکانے ہیں، اب وہی تھیلا گر گیا ہے، نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ شکاری کے دل میں جیسے کسی نے ہتھوڑا مار دیا ہو، ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور دل میں بولا، یا اللہ تو نے مجھے آزمایا، اب مجھے کامیاب ہونے دے۔ پھر آہستگی سے جھاڑی کے پاس گیا، تھیلا نکالا اور دونوں ہاتھوں سے بوڑھے کے آگے رکھ دیا۔ بوڑھا یکدم چونکا، آنکھیں پھیل گئیں اور لرزتے ہاتھوں سے تھیلا کھولا۔ سکے، وہی نشان، وہی مال۔ بوڑھے نے پوچھا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ شکاری نے صرف اتنا کہا، اللہ نے مجھے آزمایا اور میں نے اس کے نام پر یہ محفوظ رکھا، یہ آپ کی امانت ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ شکاری کے قدموں میں گرنے لگا، مگر شکاری نے اسے تھام لیا اور کہا، آپ میرے باپ جیسے ہیں، بس دعا دیجئے کہ میرا توکل مجھے کسی منزل تک لے جائے۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ اس شخص کے رزق میں برکت ڈال، اس کے بچوں کو خوشیاں دے اور اسے وہ عزت دے جس کا وہ حقدار ہے۔ دور درختوں کے پیچھے ایک زخمی ہرن کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، جیسے فطرت بھی یہ گواہی دے رہی تھی کہ سچائی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتی۔ اب شکاری اس کے بعد گھر واپس لوٹا۔ گھر جیسے ہی لوٹا، اس کی بیوی، اس کے بچے اس کی راہ تک رہے تھے، مگر اب فکر مندی کی علامت کے بغیر اس کے چہرے پر نور تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان دینا ہی اصل آزمائش ہے۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ تو تھا کہ میں اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں، میں ہمیشہ سچ کا ساتھ دوں گا، کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا، کبھی کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، کبھی کوئی چیز چراؤں گا نہیں، چاہے کتنی ہی بھوک کیوں نہ ہو۔ آخرکار کئی دنوں کے بعد وہی بوڑھا شخص اس کے در پر آیا اور کہنے لگا، اے نیک دل شخص، تو نے مجھے میرا سونا عطا کیا تھا، تو نے مجھے میری امانت عطا کی تھی جسے میں گم کر بیٹھا تھا، اب اس کے بدلے تمہیں کچھ دینے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی مہلت دی کہ میں کچھ کما سکوں، میں نے اپنا اتنا کاروبار بڑا کر لیا کہ میرے پاس اب بہت سارا سونا ہے، ڈھیروں انعامات ہیں، مگر میرے دل میں اتنا خیال آیا کہ جس نے میری زندگی بدلی ہے، کیا میں اسے کچھ نہ دوں؟ میں آپ کے لیے ایک سونے کا تھیلا لایا ہوں، یہ آپ کی زندگی تو نہیں بدلے گا، مگر آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کچھ مدد ضرور کرے گا۔ اس نے وہ تھیلا اس شکاری کو دے دیا۔ شکاری نے اس کے بدلے ایک دکان بنائی جس میں اناج، سبزیاں، پھل فروٹ اور ڈھیروں چیزیں رکھ دیں۔ بازار میں یہ دکان کھولی گئی۔ بازار بہت ہی خوشگوار اور بہترین تھا۔
وہاں پر لوگ دھڑ دھڑ آتے، بازار میں چیزیں خریدتے، وہ اس دکان پر بھی جاتے۔ جب کوئی اس دکان پر جاتا، کوئی بیج خریدتا تو اس کی فصل خوب آتی۔ اللہ کی اس پر ایسی برکت تھی کہ جو کوئی بھی سامان رکھتا اس میں اتنی برکت ہوتی کہ وہ دنوں دن بڑھتی چلی جاتی تھی کہ جس کے دل میں ایمان کی طاقت ہو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اب وہی شکاری جس کے پاس کل تک کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آج وہ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ تھی تو وہ چھوٹی سی جھونپڑی ہی، مگر دل میں اتنی برکت آ گئی تھی، رزق میں اتنی برکت آ گئی تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت زیادہ مقدار میں کھانا تھا۔ اب وہ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اس کہانی کا سبق یہ ملتا ہے، اللہ پر بھروسہ کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ حلال رزق کی تلاش، سچائی کی پہچان اور صبر کی دولت، یہی انسان کو اللہ کا دوست بناتی ہے۔ آئیے اگلی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے سفید بال اس کے صبر کی گواہی دیتے اور کمزور ہاتھ دعاؤں میں اٹھتے تو فضا تھم جاتی۔ وہ دن بھر سوکھے لکڑیوں کے گٹھے جمع کرتی، رات میں ایک خالی دیگ پر پانی رکھ کر چولہا جلاتی تاکہ بھوک پیٹ کو جلا سکے مگر امید کو نہ بجھائے۔ جب کوئی پوچھا اماں کیوں خالی دیگ پکا رہی ہو تو وہ مسکرا کر کہتی میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اسے دکھا رہی ہوں کہ میں تیار ہوں، بس وہ مجھے اپنا رزق بھیج دے۔ پڑوسی ہنستے، بچے پتھر پھینک کر چلے جاتے اور نوجوان کہتے یہ پاگل بڑھیا باتیں رب سے کرتی ہے جیسے وہ نیچے اتر آتا ہو۔ مگر وہ بڑھیا جب رات ہوتی تو آسمان کی طرف دیکھتی، دونوں ہاتھ اٹھاتی اور بس یہی کہتی اے میرے رب تو جانتا ہے تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے نام پر صبر کیا، اب تیرا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے تو ساتھ ہے۔ ایک دن جب وہ جنگل سے واپس آئی تو خالی دیگ پر پانی ڈال کر چولہا جلانے لگی، مگر اس دن کی آواز آئی اچانک دروازے پر مدھم۔ وہ چونک کر اٹھی اور دروازہ کھولا، سامنے ایک نوجوان مسافر تھا، گرد آلود کپڑے، کاندھے پر تھیلا اور آنکھوں میں حیرانی۔ اس نے کہا اماں کیا میں ایک رات یہاں سو سکتا ہوں؟ بڑھیا نے اندر آنے کا کہا یہاں کوئی دولت نہیں مگر رب کا نام ہے، آ جاؤ، یہ جگہ اس کی دی ہوئی ہے۔ وہ نوجوان کٹیا میں داخل ہو گیا، مگر دیگ میں صرف پانی تھا، مگر اماں نے چولہا خوب گرم کر کے رکھا تھا۔ بیٹا رب آنے والے کا رزق ساتھ بیچتا ہے، اب دیکھنا کیسا احسان ہوتا ہے۔ مسافر نے خاموشی سے دیکھا اور کچھ لمحوں بعد باہر سے ایک پھر آہٹ سنائی دینے لگی۔ رات گہری ہو چکی تھی، پہاڑوں پر چاندنی ٹھنڈی چادر کی طرح بچھ رہی تھی، کٹیا کے اندر چولہے کی مدھم آہٹ جل رہی تھی۔ اس عورت کا اللہ پر بھروسہ تھا اور مہمان کے لیے ایک عجیب سا کھانا تھا۔ اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کیونکہ بڑھیا روزانہ اس کی عبادت کرتی تھی۔ اللہ نے غیب سے اس کے لیے بہت سارا دسترخوان لگا دیا، بہت سارے پکوان تھے، بہت سارے کھانے تھے۔ عورت خوش ہو گئی۔ بڑھیا نے زندگی میں پہلی بار اللہ کی کرامت دیکھی تھی۔ وہ بچہ جو اس کے پاس آیا تھا حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے غیبی رزق ہے۔ صبح کی آہٹ، پرندوں کی چہچہاہٹ اور پہاڑوں کے دامن میں پھیلی سنہری روشنی کٹیا کی چھوٹی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ اماں جاگ چکی تھی، ہاتھوں میں تسبیح تھی، لبوں پر مسکراہٹ۔ وہ رات سکون بھری تھی کیونکہ آج کٹیا میں صرف خالی دیگ نہیں تھی۔ نوجوان آہستہ سے جاگا، اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی جیسے برسوں کی تھکن صرف ایک رات میں اتر آئی ہو۔ خود کچھ نہ کھاتی مگر دوسروں کو دعائیں سے بھر کر روٹی دیتی۔ نوجوان جو کبھی اپنے دکھ سے بوجھل تھا اب قرآن کی روشنی سے دل روشن کرنے لگا۔ بس یہ تھی اس شکاری اور اس بڑھیا کی داستان جو کہ اللہ پر بھروسے کی ہے۔ اگر آپ کو یہ داستان اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار کیجئے۔ شکریہ۔